السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کورس کے سلسلے کا آج 18واں سیشن ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے لاسٹ سیشن میں جو ڈسکس کیا اس کا ایک بریف اوور ویو کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آج کا ٹاپک کوالٹی ایشورنس وہ ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ سیشن میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے 3 امپارٹنٹ ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا: ڈیزائن، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ، اور اس میں جو زیادہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تو دیٹ واز دا آڈیٹنگ فیچر۔ کنسٹرکشن جو ہے ہم نے ریفرنس کے طور پہ ذکر کیا تھا اس کا، اور اس کی ڈیٹیل اس لیے ڈسکس نہیں کی تھی کہ یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس کا ایک حصہ ہے، اور یہ کورس چونکہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو اس کے کنسیپٹ سے آپ آلریڈی فیملیئر ہیں۔ تو زیادہ ڈیٹیل سے جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا وہ تھا ڈیزائن، اور اس کی اہمیت ہم نے اس سیشن میں یہ محسوس کی تھی کہ جتنا اچھا ڈیزائن ہوگا سافٹ ویئر پروڈکٹ، سروس یا آؤٹ کم جو ہے اس پروجیکٹ کا، وہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہ کون سے اسپیکٹ ہیں جن کو آپ ایز اے وین یو آر ایگزیکیوٹنگ دا پروجیکٹ وہ آپ کو جو ہے نا کنسیڈر کرنے چاہیے، کیئرفلی اس کو تھورلی ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ آپ یہ انشور کر لیں کہ جس پروجیکٹ کو آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس کا ڈیزائن جو ہے ٹیکنیکلی سوٹیبل ہے، فائنینشلی وائبل ہے، اور کوالٹیٹیولی ایکسیپٹیبل ہے۔ اس سلسلے میں جو تیسرا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا تفصیل کے ساتھ وہ تھا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ۔ کنسٹرکشن کو ہم نے بریفلی ریفر کیا تھا۔ یہ 3 ٹاپک ٹیکنیکل فنڈامنٹلس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ شروع میں اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے 6 سیشن جو ہے مینجمنٹ فنڈامنٹلس کے کنسیپٹس کو اور ڈفرینٹ اسپیکٹ جو ہے نا وہاں اس کے جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے۔ پھر ٹیکنیکل فنڈامنٹل میں ہم نے ان کی ٹیکنیکلٹی سافٹ ویئر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ڈسکس کی۔ ان دونوں چیزوں کا جو ایک آؤٹ کم ایز اے سکسیزفل سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر ہونا چاہیے وہ ہے کوالٹی ایشورنس اور کوالٹیٹیو پروڈکٹ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم کوالٹی ایشورنس فنڈامنٹلز کے ریفرنس سے ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک ڈیفیکلٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری بھی ہے۔ whether you know it, whether you are capable of making sure that the qualitative product is being developed or not، آپ کو qualitative measures کو ہر صورت میں اس کا جو ہے دھیان رکھنا ہوگا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ کوالٹی کو مینٹین کرنا یا کوالٹی کے لیول تک پہنچنا وہ ایک کسی انڈیویجول کے بس کی بات نہیں، اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹل ٹیم ایفرٹ۔ اور آپ کو صرف کوالٹی مینٹین نہیں کرنی، آپ کو ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر یہ انشور کرنا ہے کہ the environment in which this product is being developed that must be conducive, facilitative, so that your team members can put all the maximum effort to deliver the quality product۔ نہ صرف یہ ایفرٹ کی بات ہے، ایفرٹ کے علاوہ the other important things are the expectation from the customers، جو کہ ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپریس ہوتے ہیں، اس کو آپ کو اس کا جو ہے خیال کرنا ہوگا۔ اینڈ لاسٹلی جو انڈسٹری اسٹینڈرڈ پیرامیٹرس ہیں کسی بھی کوالٹی پروڈکٹ کے بارے میں، آپ کو ان کی کنفارمیٹی بھی انشور کرنی ہوگی۔ تو ہم اس ٹاپک کو اسی ریفرنس سے تفصیل سے جناب ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوالٹی ایشورنس کی جو ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز ہیں وہ کیا ہیں۔ ہاؤ دا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس، یوزرس، ڈیولپرس، سپروائزرس اور دا آرگنائزیشن ایگزیکٹوز تھنک اباؤٹ دا کوالٹی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کو ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو امریکن ہیریٹیج ڈکشنری کوالٹی از ڈیفائنڈ ایز این انہیرنٹ or distinguishing characteristics or a property of any service or product you are going to create. The distinguishing characteristics of a software product are cyclomatic complexity, cohesion, function points, and lines of code. These characteristics of a software product define quality of a product. یہ اس کی ایک ٹرمنالوجی، ایک ڈیفینیشن کو جو ہے نا ہم نے کنسیپچلی جو ہے نا یہ دیکھیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز 4 امپارٹنٹ اسپیکٹ جو اب ہم نے ڈسکس کیے ہیں سافٹ ویئر پروڈکٹ کے، جو کوالٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں۔
سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی، دیکھیے سافٹ ویئر پروڈکٹس میں آئٹریٹو پروسیس، ڈفرینٹ سائیکلس وہ انوالو ہوتے ہیں. جو بھی پروڈکٹ ہو وہ اس کمپلیکسٹی کو کتنے بہتر طریقے سے مینیج کرتی ہے، تو یہ اس کا ایک فیچر ہوگا کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کا. کوہیئنس بنیادی طور پر ڈفرینٹ روٹینس، پروگرام، یہ جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ یا سروس کو جب ان ایکشن میں کیا جاتا ہے، تو ان کی انٹر کنیکٹیوٹی بٹوین دا ڈفرینٹ پروگرامس، روٹینس اینڈ پروسیجرس وہ کتنے ایفیشینٹ اور افیکٹو ہیں، یہ بھی کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کی کوالٹی کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. فنکشن پوائنٹس، ایز اے آئی ٹی اسٹوڈنٹ پروگرامنگ ٹیکنیکس جو آپ نے ڈفرینٹ اسٹڈی کی ہوں گی، یو آر فیملیئر ود دا فنکشن پوائنٹس ود ان اینی پروگرامس، جو اس کے ایٹریبیوٹس کو، کریکٹرسٹکس کو، ڈفرینٹ پیرامیٹرس کو ایز پر ویریبل اینڈ ادر فیکٹرز جو بھی اس میں ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ کسی بھی سسٹم کو، ان کے فنکشنس پوائنٹ کو کتنے بہتر طریقے سے افیکٹولی آپ وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ جو ہے اس میں کتنے بہتر طریقے سے یہ چیزیں انکارپوریٹ کی گئی ہیں، ڈسکس کی گئی ہیں، یہ بھی ایک پروڈکٹ جو ہے نا کوالٹیٹیو میجر کا ایک پیمانہ ہے. اینڈ لائنز آف کوڈ، جو پروگرامنگ ٹیکنیکس ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کی کوڈنگ ہے، پروگرامنگ ٹیکنیکس ہیں وہ امپلائی کی گئی ہیں. یہ 3-4 چیزیں بنیادی طور پہ مل کے ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ یا سروس کو جو ہے نا جنریٹ کرتی ہیں. تو ایک اور اینگل جس میں ہم کوالٹیٹیو اسپیکٹ آف اینی سافٹ ویئر پروڈکٹ کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، گیج کر سکتے ہیں، وہ یہ ڈیفینیشن ٹرمنالوجی پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا. اب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں پروڈکٹ کوالٹی کی، کہ اب اس کو اسی اینگل سے کوالٹی ایشورنس یا کوالٹیٹیو اسپیکٹ سے ہم کیسے دیکھیں گے. ایز اے سافٹ ویئر ایکسپرٹ anybody will look into that. The product quality depends on its conformance to software requirement, development standards and implicit requirements. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں جب یہ ڈسکس کیا تھا requirement analysis. Why we do the requirement analysis? It is because just to know what the user want. تو وہ ریکوائرمنٹ کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ یا سروس یا فیسلٹی کی جو ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کو کتنے بہتر طریقے سے، افیکٹو طریقے سے یہ پروڈکٹ میٹ کرتی ہے. دیٹ از دا کنفارمنس. ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ اس میں کیا مینٹین کیے گئے ہیں. یہاں ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ سے مراد یہ بھی ہے کہ اس پروڈکٹ کو اگر اس میں انہینسمنٹ، ایکسپینشن کی ضرورت پیش آئے تو ہاؤ دیز تھنگ کین بی انکارپوریٹڈ. تو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ان کے ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈس کا جو اس میں امپلائی کیے گئے ہیں. امپلیسٹ ریکوائرمنٹس، آپ یاد کریں ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی تھیں ریکوائرمنٹ کے سلسلے میں، ایکسپلیسٹ بھی ریکوائرمنٹس اور امپلیسٹ ریکوائرمنٹس. ایکسپلیسٹ ریکوائرمنٹ تو آؤٹ سائڈ دیٹ اسکوپ جو اس کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے یا ریفر کیا جاتا ہے. امپلیسٹ ریکوائرمنٹس ور دا مینڈیٹری ریکوائرمنٹ جو کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے لیے اس کو میٹ کرنا جو نا ضروری ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو جو بھی پروڈکٹ بہتر طریقے سے میٹ کرے گی تو اس کو ہم کوالٹیٹیو ریٹنگ میں اتنا ہی اچھا جو ہے نا وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. دا کمپوزٹ کریکٹرسٹکس آف سافٹ ویئر دیٹ ڈیٹرمن دا ڈگری ٹو وچ دا سافٹ ویئر ان یوز ول میٹ دا ایکسپیکٹیشن آف دا کسٹمر. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یوزر یا کلائنٹ پہلے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو اسپیسیفکیشن اس پروڈکٹ، سروس یا فیسلٹی کے لیے ڈیفائن کی گئی تھیں، یہ پروڈکٹ ان تمام فیچرز کو میٹ کرے، ان تمام ریکوائرمنٹ کو میٹ کرے. دیٹ واز دا فرسٹ. سیکنڈ، یوزر کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے چونکہ ایک نیا بہتر سسٹم جو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں سروس کی کوالٹی، ایز آف یوز اینڈ آپٹیمائزیشن آف دا ریسورسز، ان کے پوائنٹ آف ویو سے یوزر کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو یہ پروڈکٹ اوور اینڈ ابو ٹو دا اسپیسیفکیشن ڈیفائنڈ، تو کسٹمر یا کلائنٹ کے ایکسپیکٹیشن پہ کتنا بہتر طریقے سے پورا کرتی ہے، یہ بھی ایک کوالٹی کسی بھی سافٹ ویئر کی کوالٹیٹیو اسپیکٹ کو جو ہے نا یہ اجاگر کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایکسپیکٹیشن یوزر کی ایسی ہوتی ہیں جو کہ انٹولڈ ہوتی ہیں، انڈیفائنڈ ہوتی ہیں، بٹ اسٹل دے ایکسپیکٹ، اور اس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ بیکاز دا ڈیولپرز آر دا ایکسپرٹ آلریڈی نو اٹ،
اب وہ اسے ریلیٹ کتنا کرتے ہیں, کس ڈیپتھ تک جو ہے, یا کتنی فیسیلیٹیٹیو یہ ایڈیشنل فیچرز ہونے چاہیے, اس کی ایکسپیکٹیشن بھی ایک کسٹمر جو ہے نا ڈیمانڈ کرتا ہے کسی بھی کوالٹیٹیو سافٹ ویئر سے. تو یہ کچھ جنرل چیزیں تھیں جو ہم ایز کچھ ٹرمنالوجی یا کنسیپٹ ہم نے جو ہے نا ڈسکس کیے ہیں. کوالٹی کے ریفرنس سے اب ہمارے پاس کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں, ریفرنسز ہیں, جس کو ہم کسی بھی پروڈکٹ کے لیے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ان میں زیادہ امپارٹنٹ کیا ہیں وہ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. شروع میں سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, انہوں نے سافٹ ویئر کوالٹی کی جو ڈیفینیشن دی وہ ابھی تک پریویل کرتی ہے, اگرچہ اس میں ایز پر دا کرنٹ انوائرمنٹ اینڈ دا ریکوائرمنٹ کچھ اس میں ایڈیشن ہو سکتی ہیں, بٹ دا فنڈامنٹلی دیٹ definition still prevails, and that is the ability of a software product to satisfy its specified requirements. یہ کسی بھی کوالٹی ایشورنس کا کوالٹیٹیو میئرس کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے. اب یہ اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ہم نے لاسٹ سیشن میں ہی ڈسکس کی تھی, اسپیسیفکیشن میں ہم نے SRS ڈسکس کی تھی. جتنے بہتر طریقے سے SRS جو ہے نا ڈیفائن ہوں گی اور یوزر اور ڈیولپر ان کی انڈرسٹینڈنگ جس SRS اسپیسیفکیشن پہ وہ ایگری کریں گے, اگر تو وہ پروڈکٹ یا سروس ان ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتی ہے تو فرسٹ اسٹیج آف اے کوالٹیٹیو ایشورنس اور کوالٹیٹیو میئر از میٹ کہ ایٹ لیسٹ وہ اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹ جو ہے نا میٹ ہونی چاہیے. اگر اس پروڈکٹ سروس نے وہ کوالٹیٹیو اسپیسیفائڈ ریکوائرمنٹ میٹ کر لی تو دیٹ از اے کوالٹی پروڈکٹ. برٹش اسٹینڈرڈ کیا کہتا ہے؟ برٹش اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے کوالٹی کی ڈیفینیشن یا ٹرمنالوجی اس طریقے سے ڈیفائن کی ہے کہ کوالٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر, اے میٹر آف کلائنٹس ججمنٹ. آپ اس کے اوپر رائے نہیں دے سکتے. یو ہیو ڈیولپ سم تھنگ, اٹس اے کلائنٹ, ہاؤ دا کلائنٹ لک ان ٹو دیٹ, how the client is satisfied, how the client expectations are being met, and how the client is being facilitated as a result of using that particular product. تو یہ جتنی کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ہوگی اتنا ہی کوالٹی اسٹینڈرڈ آف دا پروڈکٹ ول بی ریٹڈ ہائی. تو یہ جنرل سے کنسیپٹ تھے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو فردر الیبوریٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف کوالٹی اسٹینڈرڈ اینڈ پروسیجر. یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوالٹی کو آپ اسپیسیفکلی ان اے فکس ٹرم ڈیفائن نہیں کر سکتے. کوالٹی کے میئر سبجیکٹو بھی ہوں گے, کوانٹیفائیبل بھی ہوں گے. سبجیکٹیوٹی کا تعلق ریلیٹیولی ڈفرینٹ ہوگا, اس کو ایک دوسرے اینگل سے انڈائریکٹ ایز آف یوز اور ایفیشینسی کے ریفرنس سے جو ہے نا بات کریں گے. بٹ دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈس اور پروسیجر اسٹینڈرڈ وچ نیڈس ٹو بی میٹ. یہ وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا یارڈ اسٹک کہہ لیں, آپ ان کو مائل سٹون کہہ لیں, یا ٹیسٹنگ گیجز ہیں جن کو اب امپلائی کرنا ہے آپ نے ایز اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر ٹو انشور کہ جو ڈیورنگ ڈیولپمنٹ آف دا پروڈکٹ اور فیسلٹی اگر ساتھ ساتھ یہ ٹیسٹ پرفارم کیے جا رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا کوالٹی پروڈکٹ از بینگ ڈیولپڈ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے دا کوالٹی آف سافٹ ویئر از سیٹ ٹو بی ہائی اونلی ایف اٹ میٹس دا اسٹینڈرڈ and the procedures defined for the product. وہ کیا standards ہیں؟ The standards are criteria to which the products are compared. For example, there may be standards that govern the quality review process. پہلے آپ standard تو define کر لینا یا select کر لیں کہ کسی بھی product, service یا quality کو جب ہم qualitatively rate کریں گے we must have some comparing things with us. وہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ کیا ہیں, تو وہ کرائٹیریا کو ڈیفائن کر لینا ان اسٹینڈرڈس کے مطابق, یہ ایک پہلا ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے. سافٹ ویئر پروجیکٹس یوزلی فالو واٹ دا ڈاکومنٹیشن اسٹینڈرڈس, ہاؤ گڈ دا ڈاکومنٹیشن از اباؤٹ دیٹ پروڈکٹ اینڈ فیسلٹی. ڈیزائن اسٹینڈرڈ, اس کی ٹیکنیکل لے آؤٹ ڈیزائن کا جو ہے نا کتنے بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے, ڈیفائن کیا گیا ہے. اینڈ دا کوڈ اسٹینڈرڈ, کوڈنگ ٹیکنیک, پروسیجرس کس طریقے سے جو ہے نا کیا اڈیپٹ کیے گئے ہیں. تو ڈاکومنٹیشن, ڈیزائن اینڈ کوڈ, یہ تین فیچر کسی بھی کوالٹیٹیو پروڈکٹ کے لیے ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم ان تین کنسیپٹ کو ایک اسٹینڈرڈ مان لیں تب ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور کنسیپٹس کے جو کوالٹی سے ریلیٹڈ ہیں.
تاکہ جب ہم کوالٹی ایشورنس ٹیکنیک، ایکٹیویٹیز، پروسیجر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو ہمارے ذہن میں یہ پکچر بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ہم کوالٹی کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ڈیفائن کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے فکس ٹرم ڈیفینیشن. اٹ ویریز ود ریسپیکٹ ٹو دا انوائرمنٹ، ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈیزائن، ود ریسپیکٹ ٹو دا یوزر ایکسپیکٹیشن. تو وہ کنسیپٹس کیا ہیں جو ہم فردر اس کو ایلیبریٹ کریں تو ہم بہتر انداز میں کوالٹیٹیو ایشورنس کو، کوالٹیٹیو میجرس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. The first point in this regard is during software development, the quality of product depends on quality of design. بالکل صحیح بات ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب ہم ڈیزائن کو ڈسکس کر رہے تھے انڈر ٹیکنیکل فنڈامنٹل. ہم نے کہا تھا کہ دس از کرنل. کرنل وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر باقی تمام چیز ڈپینڈ کرتی، دا مین کور. تو جتنا اچھا ڈیزائن ہوگا، کوالٹی کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کی کوالٹی کا اچھا ہونا، کوالٹیٹیو ہونا ریلیٹیولی گارنٹیڈ ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کام، جو پہلا کنسیپٹ یہ آ گیا، لک ان ٹو دا ڈیزائن. اف یو وانٹ ٹو کامنٹ اباؤٹ دا کوالٹی اور اف یو وانٹ ٹو انشور اباؤٹ دا کوالٹی، لک ان ٹو دا ڈیزائن. سیکنڈ، دا کوالٹی آف پروڈکٹ ڈیزائن ان ٹرن، اب وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ ڈیپینڈز آن ہاؤ افیکٹولی دا پروڈکٹ ڈیزائنر کیپچرز دا کلائنٹ ریکوائرمنٹ اینڈ اسپیسیفکیشن. جب ہم یہ کہیں کہ یہ ایک اچھا ڈیزائن ہے تو ہمیں کن چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے یا دیکھنا ہے؟ دا نمبر ون، ریکوائرمنٹ. یہ ہم بات کریں پروڈکٹ ریکوائرمنٹ، وچ انکلوڈ آل یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، سسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں، آل کائنڈ آف ریکوائرمنٹ جو اس کسی بھی پروڈکٹ سے جو ہے نا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دا اسپیسیفکیشن. ڈیزائن اچھا نہیں ہوگا اگر اسپیسیفکیشن کلیئرلی لیڈ آؤٹ نہیں ہے. ڈیزائن کوالٹیٹیو نہیں ہو سکتا اگر اسپیسیفکیشن آر ناٹ میٹ، آر ناٹ ڈیفائنڈ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ کو بھی کوالٹیٹیولی ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انشور کر لینا کہ آل کائنڈ آف ریکوائرمنٹس ہیو بین میٹ وائل کیپنگ دا اسکوپ آف دا پروڈکٹ اور ایکٹیویٹی. تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں کوالٹیٹیو ہونا یا ریٹ کرنا آپ اس کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ، دا پروڈکٹ کوالٹی ڈیپینڈز آن ہاؤ اسٹرکٹلی اینڈ ٹو وٹ ڈگری دا ڈیولپر ایڈہیئرس ٹو ڈیزائن اسپیسیفکیشن. ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ کسی بھی پروڈکٹ کا کوالٹیٹیو ہونا مشروط ہے اس کے ڈیزائن کے بہتر ہونے سے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیزائن اٹ سیلف ڈیپینڈز اپان ریکوائرمنٹ کو کس طریقے سے انکارپوریٹ کیا گیا اور اسپیسیفکیشن کیا لیڈ آؤٹ کی گئی ہیں. پھر اب ڈیولپر نے جب اس کو ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیورنگ کورس آف ڈیولپمنٹ اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے اینڈ ڈفرینٹ پیپل آر ورکنگ آن ڈفرینٹ سیگمنٹ آف دوز پروڈکٹ ڈیزائن، اب یہاں پہ ایک مشکل پیش یہ آ جاتی ہے کہ بیکاز آف دا کمپلیکسٹی اینڈ سائز آف دا پروجیکٹ، ڈفرینٹ ڈیولپرز they try to develop the things not necessarily meeting the specification standards. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کوالٹیٹیو پروڈکٹ ہے تو اس کو گارنٹی کرنا ہے کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ سائیکل آل دا اسپیسیفکیشنس، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، ڈیولپمنٹ پروسیس کو ایڈہیئر کرے، اس کو انشور کرائے کہ تمام چیزیں اس کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہیں. ایڈیشنز، انہینسمنٹ اور دا سیکنڈری تھنگ. سب سے پہلا اور پرائمری پرنسپل یہ ہے کہ ڈیورنگ ڈیولپمنٹ پروسیس اسپیسیفکیشن مسٹ بی میٹ. تو یہ اس کے تین ہم نے امپورٹنٹ کنسیپچولی جو ہے نا چیزیں ڈسکس کی ہیں. اسی سلسلے میں اب یہ تو ابھی ہم ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کو ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کوالٹی ایشورنس یا کوالٹی پروڈکٹ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ، اٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ آٹومیٹکلی. اب اس کے لیے کوالٹیٹیو کنٹرول میجرس وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اب تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کوالٹی کنٹرول، تو اس میں کون سی چیزیں انوالو ہیں، کیا کنسیپٹس انوالو ہیں. کوالٹی کنٹرول از اے سیریز آف ریویو ایکٹیویٹیز. کوالٹی کو اگر آپ نے مینٹین کرنا ہے تو ایز اے پروجیکٹ مینیجر رائٹ فرام دا انیشیشن، جہاں پہ ریکوائرمنٹ انالیسس جو ہے کیا جا رہا ہے، اسپیسیفکیشن ڈیزائن کی جا رہی ہیں،
پروٹوٹائپ جو ہے نا ڈیفائن کیے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس کی ٹیسٹنگ آ جاتی ہے, پھر اس کی کمیشننگ آتی ہے. جو ڈفرینٹ فیزز آف دا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہیں, آپ کو ریگولرلی ان تمام ایکٹیویٹیز کو, مڈ لیول ریزلٹس کو, انٹرمیڈیٹ جو آؤٹ کمز ہیں ان کو کانسٹنٹلی ریویو کرنا ہے. ہاؤ یو ریویو دیٹ؟ دا فرسٹ اسٹیپ از انسپیکشنز. ڈو انسپیکٹ what's going on and how it's going on. Then review the reports, presentations, models جو بھی وہاں پہ پریزنٹ کیے جا رہے ہیں. And lastly and more important, apply test. اگر وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ ڈیزائن کے اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ ٹیسٹ اپلیکیبل ہے, ڈونٹ فرگیٹ ٹو انشور دا ٹیسٹ آر بینگ کنڈکٹیڈ ایٹ دیٹ اسٹیج. تو انسپیکشن, ریویو, ٹیسٹ یہ ٹولز ہیں اگر آپ کوالٹیٹیو کنٹرول جو ہے کسی بھی پروڈکٹ کا ڈیورنگ ڈیولپمنٹ پروسیس مینٹین کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دیز تھنگس شوڈ بی امپلائڈ تھرو آؤٹ دا انٹائر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. اب اس کا آبجیکٹو کیا ہے اس کوالٹی کنٹرول کا؟ دا آبجیکٹو آف کوالٹی کنٹرول از ٹو فائنڈ پرابلمس ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ فکس دیم. کوالٹی آٹومیٹکلی مینٹین نہیں ہوگی. And if you don't review, don't inspect and don't apply the test, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پروڈکٹ جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور دا پروسیس انوالوڈ ان ڈیولپمنٹ آف دا پروڈکٹ, اس میں اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی ریسٹرکشنز ہے, کوئی لمیٹیشن آ گئی ہے, تو اگر آپ کا ریویو پروسیس اچھا ہے, کوالٹی کنٹرول سسٹم آپ کا جو ہے افیکٹو ہے, تو آپ کو ارلی اسٹیج پہ پرابلم جو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اور جتنا جلدی آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اتنی ہی بہتر اور آسانی سے اس پرابلم کو فکس بھی کر سکتے ہیں. جتنا لیٹ آپ کو پرابلم کے بارے میں پتہ چلے گا, کمپلیکسٹی اتنی بڑھ چکی ہوں گی, اٹ ول بیکم مور ڈیفیکلٹ اینڈ مور ایکسپینسو ٹو ریزالو دا پرابلم. تو کوالٹی کنٹرول کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے, having a good quality control mechanism, that it ensures that the software product meets the requirements defined at every stage in its development. ہم نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ کسی بھی سافٹ ویئر کا کوالٹیٹیو ہونا مشروط ہے کہ وہ اسپیسیفکیشن کو میٹ کریں. آپ کے کوالٹی کنٹرول میئرز آپ کے لیے ایک ٹول پرووائڈ کرتے ہیں, ایک پروسیجر ہے جس کے ذریعے آپ یہ انشور کر لیں گے ایز اے پروجیکٹ مینیجر that things are going as per schedules and all these qualitative measures are being taken care of. اور اس کا one of the test is ہر اسٹیج پہ اس چیز کو ٹیسٹ کریں کہ یہ جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں یا جو پروسیس میں امپلائی کیا گیا ہے, دا ٹیکنیک بینگ امپلائڈ اٹ میٹس دا ریکوائرمنٹس جو شروع میں جو ہے ڈیفائن کر دی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ٹیکنیکل فنڈامنٹلز میں ریکوائرمنٹ انالیسس پہ کافی ڈسکس کیا تھا. دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ویز ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ فائنلائز دا ریکوائرمنٹس. تو اب کنٹرولنگ ٹیکنیک جو ہے, جو وہاں پہ چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں ریکوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کو انشور کرانا ہے, کنفرم کرانا کہ دیز ریکوائرمنٹس آر بینگ میٹ بائی دا پروسیس اینڈ بائی دا ریزلٹس بینگ پروڈیوس ڈیورنگ دا پروجیکٹ لائف سائیکل. اسی کا ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کوالٹی کنٹرول پلیز اے ویلیوبل رول بائی ایویلویٹنگ پروڈکٹس اگینسٹ اسٹینڈرڈس اینڈ اسپیسیفکیشن. یہ ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا. پہلے ہم نے اس کے فیچر کے طور پہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی پروڈکٹ کا کوالٹیٹیو ہونا وہ مشروط ہے کہ وہ اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا مینٹین کرے اور اسپیسیفکیشن کو جو ہے نا ایڈہیئر کرے. اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کوالٹی کنٹرول سسٹم کوالٹی مینیجرس کو ایک ٹول, ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ان اسٹینڈرڈز اور اسپیسیفکیشن کو چیک کرتے رہیں. دا کوالٹی کنٹرول ایکٹیویٹیز کین بی فلی آٹومیٹڈ, مینول اور اے کمبینیشن آف دیز. یہ کنسیپشن کہ چونکہ ایک آئی ٹی پروڈکٹ, آئی ٹی ریلیٹڈ سروس یا فیسلٹی جو ہے تیار کی جا رہی ہے, تو اس کے کوالٹیٹیو ٹیسٹ اور کنٹرول بھی آٹومیٹڈ ہوں گے. اٹس ناٹ آلویز نیسیسری. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ سروس کی نیچر کیا ہے. So you can apply both things, manual as well as automated system around. So don't really think all the qualitative control measures will be totally in an automated environment. Quality control کے سلسلے کا ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ it involves monitoring specific project results to determine what? That they comply with the relevant quality standards. ہم نے
کوالٹی اسٹینڈرڈس پہ تھوڑا سا جو ہے نا بریف کیا تھا، برٹش اسٹینڈرڈس اور USDOD. اس کے علاوہ کچھ ISO سیریز بھی ہیں اور اسٹینڈرڈز بھی ہیں جو مارکیٹ، جس کو مارکیٹ اورینٹڈ اسٹینڈرڈز ہم کہیں کہ مارکیٹ رسپانس ہم کہہ لیں. تو دیٹ شوڈ میٹ دا کوالٹی اسٹینڈرڈ کہ اس کو کہاں پہ گیج ہو رہا ہے. اینڈ آلسو آئیڈینٹیفائی ویز ٹو ایلیمنیٹ کازز آف انسیٹسفیکٹری ریزلٹس. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے، لارجر ان سائز ہے، تو اس کے ڈفرینٹ ماڈیولس، ڈفرینٹ فیزز جو ہیں، وہاں پہ جو ان کی آؤٹ پٹ ہے اس کو ٹیسٹ کرنا جو ہے نا ضروری ہے. تو جہاں جہاں پہ انسیٹسفیکٹری ریزلٹس ہوں، کوالٹیٹیو میجرس جو ہیں، کوالٹی کنٹرول میجرس، وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. کیا؟ فرسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز unsatisfactory results, and secondly remove the bugs and provide the mitigation to resolve the problematic situation. As a nutshell, quality control کے نتیجے میں project results in there must be some deliverables جب ہم quality control میں یہ ٹیسٹ جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. And second, project management results کیا ہیں؟ product results میں deliverable qualitative ہو گئی. project management point of view سے cost کا اسکیجول اور پرفارمنس کو انشور کر دیں گے. ہم نے جو پہلی ڈیفینیشن پروجیکٹ کی، سافٹ ویئر پروجیکٹ کی ڈیفائن کی تھی، اور جو دا موسٹ امپارٹنٹ اور فنڈامنٹل رول کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کو کاسٹ، ٹائم اور کوالٹی یا پرفارمنس کو جو ہے نا مینٹین کرنا ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ ویئر کوالٹیٹیو کنٹرولز آر بینگ یوزڈ ٹو انشور دیٹ. اور یہ کوالٹی کنٹرول سسٹم جنرلی ایک سیپریٹ ٹیم ہوتی ہے جس کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اٹس ڈفرینٹ فرام دا ڈیولپر. دس ٹیم از ڈفرینٹ فرام دا ٹیم اور دا گروپ جو ان کی انیشیل ریکوائرمنٹ انالیسز اور باقی چیزوں کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. اینڈ آلسو دا پروجیکٹ مینیجرز آر ناٹ پارٹ آف دا کوالٹی کنٹرول ٹیمز. ان فیکٹ دا کوالٹی کنٹرول سیٹ اپ رپورٹس ٹو دا پروجیکٹ مینیجرز ریگارڈنگ دا ڈفرینٹ آؤٹ کمز اینڈ ہیپننگس ان دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک اور کنسیپٹ کی کہ کوالٹی فیکٹرز ہیں کیا. ہم نے ٹرمنالوجی ڈسکس کر لی، کچھ کنسیپٹس ہم نے بتائے، پھر ہم نے کوالٹی کنٹرول میجرس کے اوپر بات کی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈفرینٹ امپارٹنٹ کوالٹی ریلیٹڈ فیکٹرز. دیر آر نمبر آف فیکٹرز دیٹ ڈیٹرمن کوالٹی آف اے پروڈکٹ. بنیادی بات یہ ہے کہ کوالٹی آف دا پروڈکٹ ڈپینڈ کس پہ کرے گی؟ دیٹ از پروڈکٹ آپریشنس کیا ہیں، پروڈکٹ ریویژنس کیسے ہیں، اور پروڈکٹ ٹرانزیشن جو ہے نا کیسے ہو رہی ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اسپیکٹس کو کوالٹیٹیو فیکٹر کے طور پہ جو ہے نا ڈیفائن کریں گے. اب ہم تینوں کو ون بائی ون تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں. پروڈکٹ آپریشن فیکٹر ریگارڈنگ کوالٹی ہے کیا؟ دا پروڈکٹ آپریشن فیکٹر ڈیٹرمنس دا کوالٹی آف سافٹ ویئر وین اے پروگرامنگ ایگزیکیوٹیڈ during development process that doesn't come into the picture. یہ فیکٹر اس وقت سامنے آتا ہے جب پروگرام کمپلیٹ ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، اب اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی باری آئی، اب پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. دیٹ از دا پروڈکٹ وچ ہیز بین ڈیولپڈ ایز اے ریزلٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی. تو پہلا پروڈکٹ آپریشن کا پوائنٹ یہ آ جائے گا. گڈ کوالٹی software is not only correct and reliable by default, it should be correct, accurate. جس چیز کے لیے یہ سروس پروڈکٹ ڈیزائن کی گئی ہے، یوزر کو اس کا رزلٹ ایز پر دا ایکسپیکٹیشن ملنا چاہیے اور ایرر فری ہونا چاہیے. اینڈ دا ٹرسٹ آف دا یوزر مسٹ بی ان کہ جو کچھ بھی پروسیس کے نتیجے میں ریزلٹس آ رہے ہیں دے آر کریکٹ اینڈ دا یوزر ہیز کانفیڈینس آن دیٹ. بٹ آلسو ڈیلیورس کریکٹ پرفارمنس ان آل سرکمسٹانسز. اس کو ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کی بات ہم نہیں کریں گے. ایک کوالٹیٹیو اچھی پروڈکٹ ان آل سرکمسٹانسز ول ڈیلیور دا سملر کائنڈ آف پرفارمنس جو کہ ٹرسٹ وردی ہو، کریکٹ ہو اور ریلائبل ہو. یہ کسی بھی ایک اچھے سافٹ ویئر پروڈکٹ کی جو ہے پہچان ہے. پروڈکٹ آپریشن کے سلسلے میں بنیادی طور پہ ہم 5 ایٹریبیوٹس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. ون از دا کریکٹنیس، سیکنڈ از دا ریلائبلٹی، تھرڈ از ایفیشینسی،
fourth is integrity, and lastly the usability. یہ 5 فیکٹرز ہیں. Let's talk about the correctness first. یہ کیا چیز ہے؟ Correctness of a product. It is accuracy of a program and the extent to which it fulfills design specification. آپ نے ایک پروگرام جو ہے نا ڈیولپ کیا، وہ پروگرام when this program is executed, then it's producing the results. It's offering the facilities. It's helping the users to perform his or her task more efficiently and correctly and reliably in a reliable way. تو یہ جو اسپیسیفکیشن ڈیزائن کی گئی تھی جس کی بنیاد پہ یہ پروگرام لکھا گیا، تو کیا وہ کریکٹ ہے؟ اس میں ایرر تو کوئی نہیں ہے. دیٹ از دا کریکٹنیس. سیکنڈ از دا ریلائبلٹی. اٹ کین بی ڈیفائن دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا پروگرام از سیکیور اینڈ اٹس ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام فیلور. آپ کے پروگرام رن کر رہے ہیں، آئی ٹی انوائرمنٹ، کمپیوٹر انوائرمنٹ has become more and more complex today. System crashes, program failures, these are common examples. ایک اچھا پروگرام in case of unfavorable situation or in case of some accidental happenings should be able to recover quickly. آپ فیملیئر ہیں بہت ساری پروڈکٹس ڈفرینٹ جو سافٹ ویئر ڈیولپرس مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، تو وہ اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام بڑا سیف اینڈ سیکیور ہے. ان کیس آف اینی میل فنکشن آف دا انوائرمنٹ اور دا ہارڈ ویئر اور ڈیو ٹو اینی فیکٹر اف سم تھنگ گوز رانگ دس پروگرام ول آٹومیٹکلی ریکور دا ڈیٹا انفارمیشن اینڈ دا پروگرام اٹ سیلف. تو دس از کالڈ دا ریلائبلٹی. ایز اے یوزر آپ کو پریشانی نہیں کہ اگر کسی وجہ سے فالٹ آ جاتا ہے تو یور ڈیٹا ول ناٹ بی لاسٹ اینڈ یور پروگرام ول ناٹ بی آؤٹ ڈیٹڈ. ایفیشینسی از دا پرفارمنس آف اے پروگرام اینڈ اٹس ایبلٹی ٹو پرفارم ٹاسک ود ان اے ٹائم فریم. موسٹ آف دا ٹائم ایفیشینسی کو 2 ایٹریبیوٹس پہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ کیونکہ میموری ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پروگرام جو لیس میموری کو یوز کرتے ہوئے سیم رزلٹ دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایفیشینٹ ہے. اور دوسرا وہ پروگرام جو ریزلٹس کو فاسٹر ڈیوریشن میں جو ہے نا وہ کرے، ہم کہتے ہیں کہ دس پروگرام از مور فاسٹ، اٹس فاسٹ اینڈ اٹس ایز اے میٹر آف فیکٹ مور ایفیشینٹ. نیکسٹ از دا انٹیگریٹی. انٹیگریٹی اباؤٹ اینی سافٹ ویئر پروڈکٹ اور دا سروس اور دا فیسلٹی. دیٹ از ایبلٹی آف دا پروگرام ٹو ٹیک کیئر آف سیکورٹی اینڈ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ کین پریونٹ انآتھورائزڈ. یہ کسی بھی پروگرام کی یا پروڈکٹ کی انٹیگریٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک ایسا پروگرام جو کہ ایزیلی ہائی جیک ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، اس کو وہ ایکسیسیبل ہو دوسرے اور ڈیولپر کے لیے، انف سیف گارڈ اس میں بلٹ ان نہ ہوں، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ پروڈکٹ یا یہ پروگرام جو کسی بھی ایک آؤٹ کم کا جو جنریٹ کرتا ہے اٹس انٹیگریٹی از ایٹ اسٹیک. اس کے فول پروف سسٹم ناٹ اونلی ٹو ٹیک کیئر آف دا انٹینڈیڈ attempt to in fact destroy the things or accidental happenings which disturb the program. ان دونوں صورتوں میں اس پروگرام کے جو سیف گارڈز ہیں، سیکورٹی میجرز اور چیکس ہیں، وہ اچھے اور بہتر ہونے چاہیے. unauthorized access to the program should not be allowed. تو وہ اس کے انٹیگریٹی فیکٹر کو ہم اس لحاظ سے جو دیکھیں گے. اب وہ تمام پروڈکٹ جو اس کی انٹیگریٹی فیکٹرز کو بہتر طریقے سے جو ٹیک کیئر کریں گے تو نیچرلی دوز کین بی ریٹڈ ایز اے بیٹر کوالٹی پروڈکٹ. اور بنیادی طور پہ یہ سیکورٹی ہے اور اینڈ اسٹاپنگ دا انآتھورائزڈ ایکسیس. لاسٹ وچ از دی موسٹ امپارٹنٹ among all these 5 is the usability. In fact, success or promo of that product, program or facility much depends upon the user acceptance. It is ease with which a user can learn the program, operate the program and use the program. تو جتنے بہتر طریقے سے ان فیچرز کو اس پروڈکٹ میں یا پروگرام میں ٹیم نے انکارپوریٹ کیا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پروڈکٹ یا یہ پروگرام جو ہے یہ کوالٹیٹیو میئرس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا بہتر ہے اور اس کی بہتر ریٹنگ ہے. یہ تھی وہ چیزیں جو ہم نے
پروڈکٹ آپریشن ریلیٹڈ کنسیپٹ جو ہے نا کوالٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا ڈسکس کیے تھے. اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ریویژن اسپیکٹ. کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے سلسلے میں جو سیکنڈ فیکٹر ہے پروڈکٹ ریویژن، بنیادی طور پہ اس کا جو پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکٹ ریویژن فیکٹر فوکس آن ایز آف مینٹیننس آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. جو پروگرام ڈیولپ ہو گئے اب ان کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے ہاؤ ایزی اٹ از ٹو مینٹین اٹ اور ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو مینٹین اٹ. سیکنڈ، دا مینٹیننس ٹاسک could be either correcting faults in the original design. There could be a chance کہ جو program complete ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، but at the time of execution certain errors or faults were highlighted which may be ignored at earlier stage, or those faults may not be very critical or they needs to be removed anyway, so the program revision is required. تو اب اس میں qualitative product کے لیے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ پروڈکٹ ریویژن جو ہے وہ ایزی ہونی چاہیے، اور دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی ویئر دا سم امپرومنٹس آر بینگ میڈ ٹو اڈیپٹ دا فنکشنلٹی آف دا چینجنگ انوائرمنٹ ان وچ دس پروگرام از گوئنگ ٹو پرفارم. چاہے وہ فالٹ ریموول ہو یا چینجنگ ریکوائرمنٹ کے نتیجے میں اس میں کوئی انہینسمنٹ کرنی ہو، ہر دو صورتوں میں پروگرام کو تو چینج ہونا ہے. اب یہ پروگرام کے ریویژن کی جب باری آتی ہے دا ڈفرینٹ a new version is going to be prepared or developed, so how easy it is or how less complex it is to revise or understand the program and revise it. یہ اس کی پروڈکٹ ریویژن کا ایک جنرل فیچر ہے. ایز اے میٹر آف اگر ہم اس کو زیادہ کلوزلی دیکھیں تو پروڈکٹ ریویژن کے جو فیکٹرز ہیں وہ دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹرز آر 3. نمبر 1 مینٹینیبلٹی، سیکنڈ فلیکسیبلٹی، اینڈ تھرڈ ٹیسٹیبلٹی. ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. مینٹینیبلٹی آف اے پروگرام سے مراد کیا ہے؟ اٹس اے ایز ود وچ اے پروگرام از ڈیبگڈ. ویری سمپل. اگر اس کی کوڈنگ ٹیکنیکس ایک پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا اڈاپٹ کی گئی ہے، ڈیولپمنٹ پروسیجر اور اسٹینڈرڈس کو جو ہے نا انکارپوریٹ کیا گیا تھا ایٹ دا ٹائم آف کوڈنگ، تو کسی دوسری ٹیم کے لیے، انڈیویجول کے لیے یا گروپ کے لیے اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دا پروگرام فلو آف انسٹرکشنز اینڈ آل ادر تھنگ. تو جتنا ایزی وہ پروگرام، وہ کوڈ اسٹینڈرڈ کوڈ جو ہیں وہ جتنے لاجیکل طریقے سے ان کی پروگریشن ہوگی، اٹ ول بی ایزی ٹو ڈیبگ دیٹ پروگرام. اور اس کا ایک اور امپارٹنٹ اسپیکٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ڈیبگنگ کین ناٹ بی ڈن انلیس اینٹل اے پراپر ڈاکومنٹیشن اباؤٹ دیٹ پروگرام از میڈ اویلیبل فار دا ڈیبگر. تو یہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اس کا مینٹینیبلٹی فیکٹر جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ڈیبگنگ. سیکنڈ، کسی بھی پروگرام کے لیے جب ہم ریویژن کی باری آتی ہے تو لیٹ سی وٹ از دا فلیکسیبلٹی آف دیٹ پروگرام. دیٹ مینس ایز ود وچ اے پروگرام از موڈیفائڈ. پہلے کیس میں ڈیبگنگ تھی، اور ڈیبگنگ از نارملی ڈن فار وانٹ آف ریموونگ دا بگس اور دے آر فورس ٹو ڈو دیٹ. فلیکسیبلٹی جو ہے اٹس ناٹ اے فورس، اٹس اے ریکوائرمنٹ. کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آ گئی، پروگرام از فنکشن فائن، there was no problem with the program, but still due to certain user requirement or because of some new factors جس environment میں یہ program operate کر رہا ہے، it has become important or rather now it's mandatory to revise or expand this program. تو اس صورت میں پھر یہ دیکھیں گے کہ how flexible this program is, how easily this program can be modified. Testability. It's the ease with which a program is tested. اس کے جو ٹیسٹنگ پیرامیٹرز ہیں ان اسٹینڈرڈس کو کس طریقے سے وہ ٹیسٹ پرفارم کیا جا سکتا ہے کسی بھی پروگرام کے لیے. تو بائی اینڈ لارج جب یہ 3 چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے لیے، پروگرام کی جو کوڈنگ ٹیکنیک ہے، اس کے جو ڈیولپمنٹ پروسیجر اسٹینڈرڈز ہیں، اس کی اسپیسیفکیشن کے ایڈہیرنس کے مطابق جتنے ایک بہتر طریقے سے ٹیم اس پروگرام کو کنسٹرکٹ کرے گی. اب وہ کنسٹرکشن پارٹ بھی اس میں کہا جاتا ہے، ہاؤ گڈ دا کنسٹرکشن آف دیٹ پروگرام از ڈن بائی دا پروفیشنل. وہ اس کی کوالٹیٹیو فیکٹرز کو جو ہے وہ ریلیٹ کرے گا اور اسی سے اس کی ریٹنگ جو ہے نا یہ ہوگی. تو کوالٹیٹیو فیکٹر ریگارڈنگ کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ میں تھرڈ جو فیکٹر ہے اس کا دیٹ از اے پروڈکٹ ٹرانزیشن. ہم پروڈکٹ ٹرانزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ
Product transition factors determine the quality of programs that are designed for open system. Transition from one phase to the second phase, from one environment to the other environment, moving from in one environment to the other one. تو یہ جو اوپن سسٹمس میں کتنا جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ٹو ورک ان دیٹ انوائرمنٹ، اور اٹس اے اسپیسیفک انوائرمنٹ فار وچ دا پروگرام از ریٹن، تو اس کے لمیٹیشن جو ہے نا وہ آ جائیں گی بنیاد پر. ہیئر دا فوکس از مور آن دا پورٹیبلٹی اینڈ ری یوزیبلٹی آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروگرام از پورٹیبل فرام ون پلیٹ فارم، فرام ون انوائرمنٹ، آپریٹنگ environment, this program should be able to run after making some necessary adjustments, configuration. This program can be run in the another operating environment. This is a portability. Secondly, one set of hardware which is compatible in one environment, the another set of hardware equally compatible should also be receptive to run this program. پروڈکٹ ٹرانزیکشن میں جب ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو اس کے 5 فیکٹر اس کے بھی ہیں جو ہم ڈسکس کریں، اس کو کنسنٹریٹ کریں گے. پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا پورٹیبلٹی، سیکنڈ از ری یوزیبلٹی، تھرڈ از انٹر آپریبلٹی، فورتھ از کنفیگریبلٹی اینڈ دا ففتھ از ایکسپینڈیبلٹی. اب ہم اس کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں یہ کنسیپٹس ہیں کیا. پورٹیبلٹی جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، دس از دا ایفیشینسی ود وچ اے پروگرام رنس آن ڈفرینٹ پلیٹ فارمس اور آپریٹنگ سسٹم. اس پروگرام کو جو ہے اگر یہ فیچرس ہیں وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہیں تو دس پروگرام از پورٹیبل، اور جتنا کوپن یہ ہوگا اس کے پروڈکٹ کو کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈس پہ ریٹنگ جو ہے نا اس کی جو ہائی ہو جائے گی. ری یوزیبلٹی کیا ہے؟ اٹ از ایکسٹینٹ ٹو وچ دا پروگرام کین بی یوزڈ in more than one program or system. ایک سیٹ آف انسٹرکشن تھا، روٹین تھی، ایک ایکٹیویٹی، ایک پروگرام جو ہے ڈیفائن کر لیا گیا. اب دس پروگرام اور سیٹ آف روٹین اور سب سیٹ آف دا روٹین اور دا پروگرام اور پروسیجر should be able to use. You are familiar with the term macros. ڈفرینٹ مائکروز جو ہے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، یہ جو ہمارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز میں آتے ہیں. واٹ آر دیز؟ یہ بنیادی طور پہ یہ ری یوزیبلٹی کا کنسیپٹ ہے کہ ون سیٹ آف پروگرام which can perform a certain task in totality, this set of programs can be used in different environment with the different applications. تو یہ ہے پروگرام کسی پروڈکٹ کی یوزیبلٹی کا فیچر. تھرڈ، انٹر آپریبلٹی. It's effort needed to transfer a program to another system. Now, the good programs, they should require less effort to customize this program on a different platform and different systems. انٹر آپریبلٹی میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہے کہ ہارڈ ویئر، دا سیٹ اپ، انسٹالیشن جس میں اس پروگرام کو رن ہونا ہے. سیکنڈ از آپریٹنگ انوائرمنٹ، دا سافٹ ویئر پارٹ آف دیٹ سسٹم. So this program should be able to run successfully on a different platform in a different operating environment. Configurability, that is the ability of the program to be installed at more than one location with different features at each location. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے، this product should be compatible with the different set of hardware which are compatible with the minimum features. یہ تو کہ ہارڈ ویئر سیٹ اپ کی بات ہے. Not only the hardware, different operating environment میں the program should offer customization facilities to adapt the software environment اور دا ہارڈ ویئر انوائرمنٹ. تو یہ کنفیگریشن کے فیچر جتنے اچھے کسی بھی پروڈکٹ میں ہوں گے تو اتنا ہی وہ بہتر ریٹنگ میں جو ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ کائنڈ آف سوئچز، راؤٹرز اینڈ ادر ڈیوائسز آر آپریٹنگ. اب ان کی کنفیگریشنز، ہارڈ ویئر اورینٹیڈ کنفیگریشنز وہ ڈفر کر جاتی ہے ڈپینڈنگ اپان دا نیٹ ورک بینگ یوزڈ. The program or the routine should be compatible to apply in a different network or working environment. اور اس کو کنفیگر کرنا جو ہے آسان ہونا چاہیے. Expandability, it is the ability of the program to support an increase in data and users. یہ پروگرام اگر ایک انیشیل ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا تھا تو اگر اس میں یوزر ایڈ اپ ہوتے ہیں
یوزر ایڈیشن آف یوزر از بنیادی طور پہ اٹس اے ریپلیکا آف دا فیسلٹی اور دا فیچر بینگ آفرڈ. تو اس کے ایکسپینشن فیکٹر جو ہے نا اس میں ہونے چاہیے. ناٹ اونلی دا یوزرس، دا ڈیٹا، دا انپٹس، ڈفرینٹ انپٹس کو بھی جو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی اس میں پروویژننگ ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا بنیادی طور پہ. ایک اور تھرڈ فیکٹر جو ہے جس کو ہم کوالٹیٹیو فیکٹر کے طور پہ ریفرنس کر سکتے ہیں. کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ از اے ٹرکی ان اے وے بیکاز جیسے ہم نے بائی ڈیفینیشن اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو ڈیولپر ہے، ڈیزائنر ہے، وہ اس کی اسپیسیفکیشن کو، فیچرس کو کیسی بہتر انداز میں اس کو مارکیٹ کریں، ایکسپلائٹ کریں، ان کو ڈیفائن کریں. دیٹ از ون اسپیکٹ، دیٹ از نوئنگ اباؤٹ دا پروڈکٹ. اس حد تک تو وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوالٹیٹیو پروڈکٹ ہے یا نہیں، اٹ ڈپینڈز اپان دا یوزرس اینڈ ادر کریٹیکل اسٹیک ہولڈرس جو اس کو جو ہے نا یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوزر اینڈ آرگنائزیشن انوائرمنٹ دیز آر ناٹ یونیک. You cannot simply compare from one user approach to the other user approach, from one environment approach to the other environment approach. Practically speaking, quality کو پھر اس local environment میں جس environment کے لیے product یا program یا facility کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ user کی acceptance کیا ہے وہی اس کی quality کو جو ہے determine کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, there are certain international standards اور pre-defined اسٹینڈرڈ جو پہلے سے ایس آر ایس میں ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں کہ یہ فیچرز ہیں جو اس پروڈکٹ کو جو نا میٹ کرنے ہیں. تو ان اسٹینڈرڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اس کی کنفارمیٹی ہے، اس کے اسپیکس کو میٹ کر رہے ہیں، ایفیشینٹ ہے، تو وہ بھی ایک کوالٹیٹیو فیچرز کے ریفرنس کے طور پر جو ہم لے سکیں گے. بائی اینڈ لارج ہم نے یہ کنسیپٹ ابھی جو ڈسکس کیے ہیں، دیز آر ڈفرینٹ کنسیپٹس، ٹرمنالوجیز، فیکٹرز جو کہ ویری کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان اے پرٹیکولر پروڈکٹ and a particular environment under which the program is being used. Now is the time to summarize what we have discussed today. آج کے سیشن میں ہم نے کوالٹی ایشورنس مینجمنٹ کے ریفرنس سے کچھ چیزیں ڈسکس کیں. شروع میں ہم نے ڈفرینٹ ٹرمنالوجیز ڈسکس کی کہ کوالٹی ایشورنس کو ڈفرینٹ ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے. پھر ہم نے کوالٹی سے ریلیٹڈ کچھ کنسیپٹ اسٹینڈرڈس تھے وہ ہم نے وہ ڈیفائن کیے تھے. ہم نے کوالٹی اسٹینڈرڈ کے ریفرنس سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ڈاکومنٹیشن اسٹینڈرڈ، ڈیزائن اسٹینڈرڈ اور کوڈ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ کسی بھی پروڈکٹ کی کوالٹی کو جج کرنے کے لیے جو ہے نا یوز کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے کوالٹی ایشورنس کنسیپٹس تھے کچھ، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا. پھر کسی بھی پروڈکٹ کو کوالٹیٹیو بنانے کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر جو اس کے کنٹرولز ہیں، کوالٹی کنٹرول، وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہم نے آج کے سیشن میں جو ہے ڈسکس کی. اور آخر میں بڑے امپارٹنٹ کنسیپٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا کوالٹی فیکٹر. سم آف دا اسٹینڈرڈ کوالٹی فیکٹر وچ کین ریٹ اینی سافٹ ویئر پروڈکٹ ایز اے کوالٹیٹیو پروڈکٹ. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو فیکٹرز ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے. اس میں ہم نے بنیادی طور پہ 3 چیزوں کو جو ہے ڈسکس کیا تھا. نمبر 1, پروڈکٹ آپریشنز. اس سلسلے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کریکٹنیس آف دا پروڈکٹ، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں 5. ایک تھا کریکٹنیس، دوسرا تھا ریلائبلٹی، ایفیشینسی کی ہم نے بات کی تھی، انٹیگریٹی کی بات کی تھی، اور یوزیبلٹی کی جو ہے بات کی تھی. کسی بھی پروڈکٹ کو اگر ہم نے ریٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے ان ایٹریبیوٹس کو ایویلویٹ کرنا ہوگا. سیکنڈ ہم نے جو فیکٹر کوالٹی فیکٹر ڈسکس کیا تھا وہ تھا پروڈکٹ ریویژن. کوئی بھی پروڈکٹ جب ایک دفعہ تیار ہو جاتی ہے، ٹیسٹ ہو جاتی ہے، امپلیمنٹ اسٹیج پہ آ جاتی ہے، تو اب اس کو اگر چینج کرنا پڑ جائے تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی کوالٹیٹیو پروڈکٹس میں جو ہے نا بلٹ ان وہ فیچر یا فیسلٹیز ہونی چاہیے. فرام مینٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ پروڈکٹ ریٹڈ ہونی چاہیے بہتر، فلیکسیبل ہونا چاہیے پروڈکٹ کو، اور اس کی ٹیسٹیبلٹی جو ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے. پھر ہم نے تیسرا فیکٹر جو ڈسکس کیا تو دیٹ واز دا پروڈکٹ ٹرانزیشن. دس ریلیٹس ٹو دا پریکٹیکل یوزیج آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹ، سروس اور فیسلٹی بینگ ڈیولپ. اس کا پہلا فیکٹر تھا پورٹیبلٹی. ہم نے
یہ کہا تھا کہ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی سسٹم پہ رن کرنا ہو یا ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اگر رن کرنا ہو تو اس پروڈکٹ کے کچھ فیچرز یا ایٹریبیوٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. تو پروڈکٹ ٹرانزیشن فیکٹرز میں پورٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ڈسکشن کی, پھر ہم نے ری یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کی, انٹر آپریبلٹی کی ہم نے بات کی, کنفیگریبلٹی کی بات کی اور ایکسپینڈیبلٹی کی بات کی تھی. یہ وہ فیچرز ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ, سروس یا یوٹیلیٹی کے کو ڈیولپ کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ تھا وہ آج کا سیشن جس میں ہم نے کوالٹی ایشورنس کے ریفرنس سے جو ہے نا کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. اس ڈسکشن کو ہم آگے پھر کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی پروڈکٹ ایز اے پروجیکٹ مینیجر جو بھی آپ تیار کریں اس کا کوالٹیٹیو اسپیکٹ جو ہے اس کو آپ نے سیریسلی جو ہے نا دیکھنا ہے. اور کوالٹی بائی ڈیفینیشن بائی انسٹرکشن نہیں آئے گی. کوالٹی کے لیے ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آپ کو بیچ میں کچھ ایسے پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے پڑیں گے جو آپ کو اس چیز کا ٹائم ٹو ٹائم دا تھنگز آر بینگ انفارم کہ ڈیورنگ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ڈفرینٹ اس کے ڈیزائنز ہیں, اسٹیجز ہیں, تمام جگہوں پہ کوالٹیٹیو میئرز اینڈ اسٹینڈرڈز آر بینگ ٹیکن کیئر آف. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم کوالٹی ایشورنس کے اور ڈفرینٹ فیکٹرز اور جو امپارٹنٹ کنسیپٹ ہیں اور جو چیزیں ڈسکس کریں گے. وی ول اسٹارٹ ود دا ایکٹیویٹیز, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ریلیٹیڈ ٹو کوالٹی ایشورنس. تو اس سلسلے میں آپ تیار ہو کے آئیے, ہم اس کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.